انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے۔ ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال، ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگے جی معاذ اللہ سبحان اللہ، نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی۔ عبادت کل ہے، ہمہ پہلو، ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی۔ تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا، جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے، غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا پانچوں نمازیں پڑھتا، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہے؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہو، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو، یہ غافل بندے کی نشانی ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ وہ جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تسنن۔ یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے مکھی نے اڑ جانا ہے،
مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا. اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا. پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر. تو غافل آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں،
یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کر دیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئی۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت، غفلت۔ اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں، اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں، گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں۔ لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آگے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا، پیسوں کا بندہ بن گیا، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، کہوں گا مالک تو ہی بدلا عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے، کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے۔ فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا۔ خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا،
ان کے وفادار رہنا بڑا عجیب دور آیا ہے۔ ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے۔ تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار، عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔ بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے، جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھیں، تیاری رکھیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے، لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے نا انوکھی بات تھی، غیر متوقع تھی، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے۔ اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے، تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے۔ تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا، مال آیا تھا سارا صدقہ کر دیا، وہ تھوڑا سا پڑا تھا، اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے، میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں۔ میں نے خیرات کیا، پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ جلدی سے نیکی، جلدی سے نیکی کر لی جائے۔ ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے، کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جناب او میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں۔ جتنی خیر میسر آئے، جتنا بھلا میسر آئے، جتنی انسان کو توفیق ملے۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اصحاب کو، پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگا ہوں، اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت، بزرگوں کو میں نے دیکھا اپنے، وہ پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت میں موجود ہوں گا، آنا، خود پابند فرماتے، اور پھر جب بیدار ہوتے نا تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ وہ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا، کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو۔
میری ملاقات کرا لو. کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا، کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا. چلو میرے نامہ اعمال میں کو نیکی جائے گی، کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے، کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے، کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں. تو کہتے ہیں انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا وہ انہوں نے نگلی نہیں، اندر نہیں لے گئے، اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا، احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ. وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑیں. نیکی میں دیر نہیں کرنی. جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں، اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں، دوست ہیں تو خیر خائی کر لیں. اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں. اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں. زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یہ آج کا سبق ہے. ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت، اب انشاءاللہ اللہ اللہ کر دیں، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے. میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہ چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں گے. زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے. جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں. ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں. فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی. اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے. دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں. حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے 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 رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی، انہوں نے اذان دی. تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے. ذرا جلدی جلدی خیر کا کام کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، فٹافٹ. کیسے جی؟ فٹافٹ. تو فٹافٹ کام کریں خیر کا، جلدی جلدی. تو یہ خیر کا کام فٹافٹ، جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دوڑ دھوپ کے. اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا. آپ سے میری اپیل ہے، بالخصوص میرے ساتھ جو وابستہ سنگی ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، 2 باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گھر. یہی لنگر ہے، یہی آپ کے لیے دعا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہی نصیحت ہے کہ آپ نے 2 باتیں لے کے جانی ہے. غفلت توڑ دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا،
اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی، فٹافٹ فیصلہ، فٹافٹ نیکی، ایک کر کے پھر انشاءاللہ دوسری کر کے پھر انشاءاللہ تیسری کر کے پھر انشاءاللہ چوتھی، یہ شروع کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، مدد کرے گا۔